أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وقال تعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پنور خاتم النبیین سید العالمین شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کے ان پرنور لمحات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک بار پھر ہم مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم ہمیں ایمان و جسم کی سلامتی کے ساتھ بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے اور اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کی اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے دو مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اپنے اس مختصر سے وقت میں میری کوشش ہوگی کہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے اور پھر اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم میں سے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی زندگی گزار کر موت کا ذائقہ چکھ کر دوبارہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو وقت رب ذوالجلال نے مقرر کر رکھا ہے اس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں اور پھر کلمہ طیبہ ان کی زبانوں پر ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ انسان جس سے متاثر ہوتا ہے نا اس کو فالو کرتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی شخصیت ملتی ہے، آپ کو اس کا کردار اچھا لگتا ہے،
آپ کو اس کے افکار اچھے لگتے ہیں، اس کے خیالات اچھے لگتے ہیں، اس کا لباس اچھا لگتا ہے، اس کی گفتگو اچھی لگتی ہے، اس کے نظریات اچھے لگتے ہیں، تو آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اگر اس جیسا نہیں بھی بنتے تو اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک صلاحیت ہے، ایک فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر سورج سے متاثر ہوا تو اس نے اس کی پوجا شروع کر دی، چاند سے متاثر ہوا اس کی پوجا شروع کر دی، کوئی بہت اچھا لگا اس کا بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ لیکن کچھ اہل حق ہوتے ہیں جو اس صلاحیت کا درست استعمال کرتے ہیں اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، صدیقین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، شہداء کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور یہ وہ آئیڈیل شخصیات ہیں جن کا رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں اعلان کیا ہے، اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ مولا کریم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ خوش نصیب وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ انبیاء کرام میں آپ جانتے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ قیامت تک آنے والے آخری انسان کی کامیابی میرے پیارے مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول سمجھتے ہوئے آپ کی غلامی میں ہے۔ لیکن اللہ کے جو صالحین ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، وہ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، اور جو بندہ ان کے ساتھ چلنے والا ہوگا ان کے بارے میں بھی، اور جو اپنے باطل پرست لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جتنے لوگ جس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ یہاں امام سے مراد صرف نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے، یہاں امام سے مراد ہے پیشوا، یہاں امام سے مراد ہے رہنما، یہاں امام سے مراد ہے سردار، یہاں امام سے مراد ہے قائد، جس کی باتوں کو سن کے، جس کی ایک قول پہ آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یا جس کے پیچھے آپ چلتے تھے، جس کے نعرے آپ لگاتے تھے، جس کے منشور کو آپ گھر گھر پہنچاتے تھے، جس کے نظریات اور افکار سے متعلق آپ لوگوں سے بحث کرتے تھے، اس کا پیغام جگہ جگہ پہنچاتے تھے، اس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، اور جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیے جائے گا تو وہ خوشی ہوں گے، خوش نصیبوں کو دیا جائے گا۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فرمایا دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو میرے رب کی عدالت ہوگی، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بولیے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، اندھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، اندھے سے مراد یہ ہے کہ جو حق کو نہ پہچان سکا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اس دنیا میں وہ حق کو نہ دیکھ سکا، حق کو نہ پہچان سکا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہوگا، راستہ بھول جانے والا ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں کسی باطل پرست کے پیچھے چلا تو اس کی آخرت بھی، اور جو دنیا میں کسی نیک کے پیچھے چلا، کسی اچھے انسان کے پیچھے چلا، کسی اچھے لیڈر کے پیچھے چلا، تو اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور وہاں وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب مختلف سیاسی جماعتیں اس پاکستان میں، اور ان کے لیڈر بھی آپ کے سامنے ہیں، ہر ایک کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ تو اپنے جس سیاسی لیڈر کے نعرے لگاتا ہے، کیا اپنے رب کی حضور اسی کے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہے؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا سیاسی لیڈر ٹھیک ہے، حق پر ہے،
اس نے کبھی اسلام سے غداری نہیں کی ہے، اس نے کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا ہے، پھر تو خوش نصیب ہے۔ لیکن اگر تو نے ووٹ ان کو دیے ہیں جنہوں نے اسمبلیوں میں ختم نبوت کے حلف نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر تو نے ووٹ ان کو دیے ہیں جنہوں نے حکم دے کر غلاموں پہ گولیاں چلوائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والوں کو شہید کیا ہے، تو پھر اپنا انجام خود سوچ لو۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم الحمدللہ اپنی زندگی میں قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، فنافی خاتم النبیین، علامہ امام خادم حسین رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے، ان کے نظریات و افکار کا پرچار کرتے رہے، ان کی دعوت کو گھر گھر پہنچاتے رہے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ لبیک یا رسول اللہ، کہ ہر حال میں رسول اللہ سے وفاداری کرنی ہے، اور یہی اظہار کرنا ہے اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ وہ اس دنیا سے گئے ہیں، بڑے گئے ہیں، لیکن وہ گئے ہیں تو آپ نے ان کا جنازہ بھی دیکھا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جنازہ بھی لبیک کی صداؤں میں اٹھے، ہمارا جنازہ بھی ختم نبوت کے نعروں میں اٹھے، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہماری خواہش یہی ہے کہ آگے آگے امیر المجاہدین ہوں تو پیچھے پیچھے ہم ہوں۔ اب آپ نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا لیڈر کون ہے، آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور زندگی میرے یارو اس انداز میں گزارنی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب آخری وقت آئے نا تو فرشتے آ جائیں، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے نا، اسے ٹینشن نہیں ہوتی، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ رب کا دیدار کرنا ہے، پیارے مصطفیٰ کا قبر میں دیدار ہونا ہے، رب کا دیدار جنت میں ہونا ہے، تو وہ تو بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو محبوب سے ملنا ہو اور آپ انتظار میں بیٹھے ہوں، تھوڑا سا وقت ہے بھئی اپنے محبوب سے ملاقات ہونے والی ہے، تو آپ پریشان ہوں گے؟ جس سے آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے ملاقات کر رہا ہو تو پریشان ہوں گے؟ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے بھئی ملاقات ہوگی۔ تو جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے نا، اس کو پتہ ہے قبر میں پیارے مصطفیٰ آئیں گے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ میں تو دنیا میں کہتا رہا لبیک یا رسول اللہ، میں تو دنیا میں کہتا رہا ختم تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میں تو دنیا میں کہتا رہا من سب نبیا فاقتلوہ، میں تو دنیا میں کہتا رہا کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، تو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ جب فرشتے پوچھیں گے تو فرشتے خود ہی کہہ دیں گے، حضور خود ہی فرما دیں گے یہ میرا غلام ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو ہماری بات کرتا رہا ہے، یہ تو ہماری بات کرتا رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹا کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت، میری جنت میں۔ ایک طرف اس آیت کو رکھیں اور دوسری طرف امیر المجاہدین کا اس دنیا سے جانا دیکھیں۔ انہوں نے پہلے حفظ کیا، قرات کا کورس کیا، عالم دین کا کورس کیا، اور 25-30 سال وہ درس نظامی پڑھاتے رہے۔ جب تدریس کے میدان میں تھے تو استاد بھی کمال کے تھے، پھر جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، ختم نبوت کا مسئلہ آیا، سیاست کے میدان میں آئے، 5 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ آج پوری دنیا میں لبیک کا نعرہ لگتا۔ آج میری ابھی دوست، کشمیر کے میرے دوست میں سب پڑھتے رہے، سامنے بیٹھے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ایک ہمارے اور دوست پڑھتے تھے، وہ پہاڑیوں پر رہتے ہیں انڈیا کے بارڈر پہ، تو ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے یہاں پہاڑیوں پہ بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں، جگہ جگہ حضور کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھیں۔ امیر المجاہدین کا عرس، امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین علامہ امام خادم حسین رضوی علیہ رحمت اللہ القوی کا پہلا عرس 19، 20 اور 21 نومبر سن 2021 کو لاہور جامع مسجد رحمت للعالمین جو مرکز ہے اور وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، وہاں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے اور پورے ملک پاکستان سے عشاقان مصطفیٰ ان 3 دنوں کے اجتماع میں وہاں جمع ہوں گے اور اپنے اس عظیم رہنما کو
عظیم قائد کو اور عظیم عاشق رسول کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ انشاءاللہ فقیر بھی حاضر ہوگا، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی کوشش کریں کہ ان عشاقان مصطفیٰ کے قافلے میں شامل ہوں، اور جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کا ذکر خیر سننے کے لیے ہم وہاں جمع ہوں۔ میری آپ سب کو دعوت ہے، کوشش کریں اپنے اپنے علاقوں میں تحریک لبیک کے نمائندے موجود ہیں، جہاں جہاں آپ کا جو علاقہ ہے ان علاقے کے نمائندوں سے رابطہ کر کے آپ قافلے کی صورت میں ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آئیے کہ ہم ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا